شیخ ابو الحسن شاذلی اکثر اپنے شاگردوں سے فرماتے تھے، اپنی عبودیت کے اظہار کے لیے اپنی نیکیوں کا اعلان کرو، جس طرح دوسرے لوگ گناہ کھلے عام کرتے ہیں، اور لوگوں کو ان علوم و مصارف کے بارے میں جتلاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائے ہیں۔ یہ سلف صالح کے کلام کی بعض نقول ہیں جو بتلاتی ہیں کہ علماء و صالحین نے اپنی مدحت سرائی فخر و ریا کے طور پر نہیں کی، وہ اس سے پاک ہیں۔ انہوں نے تو اس مسئلے میں اپنے عمر کی بنیاد قواعد صحیحہ اور اعراض شرعیہ پر رکھی ہے۔ اگر کوئی عارف اپنی تعریف کرے تو اس پر انکار اور اسے اغراض نفسانیہ پر محمول کرنے میں جلدی مت کرے۔ اس کے بعد تجھے ان دلائل اور نقول پر اطلاع ہو چکی جو ہم نے ذکر کی ہیں۔ سیدی علی الخواص رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، تم پر اللہ تعالیٰ نے جو فضل فرمایا ہے اس کے اعلان کو اپنے اوپر لازم کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے حیا فرماتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی، مجھ پر یہ کرم فرمایا کہ اس سے وہ سلب کر لے تاکہ اسے اپنے بندوں کے مابین شرمسار نہ کرے۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو فتنہ اور اغراض نفسانیہ کے بغیر بیان کرنا ہر دور کے اکابر اولیاء کے ساتھ خاص ہے، باخلاف غیر عارفین کے۔ پس بسا اوقات ان میں سے کسی پر اللہ تعالیٰ کی نعمت کے بیان میں جو اس پر انعام زبانی فرمائی داخل ہو جاتی ہے۔ امام شعرانی کہتے ہیں، اس کی وضاحت یہ ہے کہ اپنے اعمال کے اظہار میں بندے کی تین حالتیں ہیں۔ ایک حالت یہ ہے کہ اپنے اعمال ریاکاری کے طور پر ظاہر کرتا ہے، جس طرح کے بعض عوام کی شان ہے جن کا کوئی شیخ نہیں جو ان کی تربیت کرے اور انہیں اللہ رب العالمین کے لیے توحید افعال کی طرف ترقی دے، یا انہیں توفیق شامل حال نہیں ہوئی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے توحید افعال تک جس کی رسائی ہو گئی، اس سے ریاکاری، خود بینی اور اپنے اعمال کے ساتھ تکبر یکسر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ فعل کو اس وقت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے دیکھتا ہے۔ اسے فعل میں کوئی شرکت نہیں سوائے نسبت تکلیف کی مقدار کے، اور یہ معلوم ہے کہ کوئی بھی دکھاوا نہیں کرتا مگر اسی کا جسے اپنا فعل ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ رہا وہ فعل جسے اپنے غیر سے سمجھتا ہے تو اس کے متعلق ریاکاری کبھی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ لوگ اسے جھٹلاتے ہیں، جس طرح کے عارفین باللہ کے متعلق ہے کہ یہ اسے جھٹلاتے ہیں جب وہ فعل کو حقیقت میں اپنے لیے دیکھتا ہے۔ اور یہ بے عین ہی جبریہ کا مذہب ہے، کیونکہ جبریہ وہ قوم ہیں جو کہ عقل کے ساتھ اللہ وحدہ کے لیے توحید افعال تک پہنچے، اور کاملین کے مقام تک کہ وہ افعال کی نسبت خلق کی طرف کرتے ہیں اور ان کی رسائی نہ ہوئی۔ پس انہوں نے شرائع یکونہ کو درست قرار دیا کہ ان میں افعال کی بندوں کی طرف اضافت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعملون یفعلون یکسبون۔ اسی لیے اہل سنت نے ان کی مذمت کی ہے کہ اس سے تو بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس پر مواخذہ فرماتا ہے جو کہ بیک وقت بندے کا کسب ہے نہ فعل، اور اس میں اللہ تعالیٰ پر حجت قائم کرنے کی بو بھی مخفی نہیں رہتی، گرچہ حق تعالیٰ کے مرتبے سے ہے کہ جو چاہے کرے، اور اسے اس مواخذے کا حق ہے جس نے گناہ نہیں کیا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ اسباب مرتب فرمائے، اور اس مذہب میں گرچہ خطا داخل ہو جاتی ہے پھر بھی ہر حال میں معتزلہ کے مذہب سے اچھا ہے کہ اس کی تائید اللہ تعالیٰ کے ایسے اقوال سے ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور جو کچھ تم کرتے ہو
اور ہم تک کوئی ایسی شرح نہیں پہنچی کہ بندہ کبھی اپنے اعمال کا بالاستقلال اللہ کے اذن کے بغیر خالق ہے۔ بس اسے سمجھ لے، معلوم ہوا کہ بندے کے ایمان کے کمال سے یہ ہے کہ عمل کا شہود اللہ تعالیٰ کے لیے ایجاد کے طور پر اور بندے کے لیے نسبت کے حوالے سے کرے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ اپنے نفس سے تخلیق کے طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص عمل کا شہود محسوس کرے، غیر اللہ کے لیے اس میں کوئی شرکت نہیں، بغیر اس کے کہ مقام میں متمکن ہو۔ یہ اپنے نفس پر لوگوں کے لیے اپنے اعمال کے اظہار سے خائف ہوتا ہے، جس طرح کہ وہ اس کا خوف رکھا ہے کہ اعمال ضائع ہو جائیں، کہ اللہ تعالیٰ کی بجائے ان پر اپنے اعتماد کی مہک آتی ہے، جس طرح کہ سلفاً خلفاً بندوں کی حالت ہے کہ یہ ان کے اظہار پر قدرت نہیں رکھتا۔ تیسری حالت یہ ہے کہ اپنے متعلق ریا سے یقینی طور پر خلاصی محسوس کرے، جب حقائق توحید سے متمکن ہو۔ یہ اپنے کسی عمل کے اظہار سے خوف نہیں کرتا، کیونکہ وہ اسے اللہ کے لیے مشاہدہ کرتا ہے، جس طرح کہ اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہونے کا مشاہدہ کرتا ہے، جس طرح اپنی ذات کے لیے اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہونے سے کسی شے پر قادر نہیں، اسی طرح اپنے نفس کے اعمال کو اپنے لیے بیان کرنے پر قادر نہیں، بلکہ انہیں اللہ رب العالمین کے لیے جانتا ہے، سوائے نسبت تکلیف کے۔ جب ناجائز کی نفی ہو گئی اور بندے نے اپنا عمل اللہ رب العالمین کے لیے خالص کر لیا، جس کا کوئی شریک نہیں، تو اس وقت اسے ہر اس عمل کے اظہار کا حکم دیا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں جاری فرمایا، اور جو خلت اخلاق اسے پہنائی کہ اس کی طرف سے نعمت کا اعتراف ہو۔ یہ شکر کی حقیقت ہے جس تک صدیقین پہنچتے ہیں۔ بے شک تمام اعمال جن کے متعلق بندہ سمجھتا ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، یہ بھی اس پر اس کی نعمتوں میں سے ہے۔ اس مقام کا آدمی اپنے آپ کو اعلی فارغہ سمجھتا ہے، جیسے محرک فارغ پر تحریک دیتا ہے، اور اپنے آپ کو ایسا بندہ جانتا ہے جو کہ اپنے مولا کے فضل میں غرق ہے، اس کی نعمت اس کا تانا بانا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس مقام والے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا اظہار اور بیان واجب ہے جو اس پر انعام ہوئیں، اور یہ اس کے حق میں انہیں چھپانے سے افضل ہے، کیونکہ اسے اپنے نفس پر آفات اظہار کا خوف نہیں۔ معلوم ہوا کہ جو شخص اس تیسری حالت تک ذوقاً اور تحقیقاً نہیں پہنچا، تو اس کے حق میں اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ کا چھپانا واجب ہے، یا بہتر ہے کہ اس پر آفات کے داخلے کا خطرہ ہے۔ رہا نسبت عمل کا من حیث التکلیف اپنے لیے شہود، تو اس وقت اس مقام میں اس کے لیے معیوب نہیں، کیونکہ یہ ایسا امر ہے کہ اس سے مفر نہیں، اور اہل توحید کا اس پر اجماع ہے کہ نسبت فعل کے اپنی طرف شہود سے بندے کی توحید میں کوئی عیب نہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے قول وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا اشارہ ہے۔ سمجھ لے، اور ہم نے جو بیان کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس نے کہا کہ اعمال کا چھپانا مطلقاً بہتر ہے، اس نے خطا کی، یا اس کا اظہار مطلقاً افضل ہے، اس نے خطا کی، اور جس نے مسئلہ میں تفصیل بیان کی وہ درست ہے۔